وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سوچنے اور سمجھنے، غور و فکر کرنے اور نتائج تک پہنچنے کے لیے عقل و دل کی صلاحیتیں دی۔ ہم کو جو کچھ الفاظ اللہ نے بتائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی صلاحیتیں انسان کے ہاں کہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مکمل کامل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سی اس کی وہ ایٹریبیوٹس، صفات جو اس میں مکمل طور پر موجود ہیں، ہمارے اندر وہ ایک کمتر درجے میں اس کا ایک عکس ہے۔ لیکن اصل میں جو چیز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھنے سننے کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے عقل سے کام لیں، صحیح فیصلے کریں۔ تو وہ فیصلے کیا ہیں؟ ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا فیصلہ وہ ہے جس کو ذکر کر دیا گیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ اور جان تو خیر جانوروں میں بھی ہے، جان دینے کے لیے روح پھونکنے کی کیا ضرورت تھی؟ روح پھونک کر اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسانوں والی صلاحیتیں دی، جن کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اپنی عقل کو استعمال کریں اور شکر گزاری کو اختیار کریں۔